السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، ایسی قتل کی سازش جو ہجرت مدینہ کا باعث بنی۔ شیطانوں کی پارلیمنٹ اکٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے لیے۔ جو پہلی دو تجاویز پیش کی گئیں ان کو رد کیا گیا۔ اب تیسری تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب جوان اکٹھے کریں، پھر ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسی طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں۔ جیسے ہی ایک آدمی نے تلوار ماری، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا۔ بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی ہے، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی، باقی سب بیکار ہیں۔ اس کے بعد تمام شیطانی مجرموں نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک آپ گزار رہے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر صدیق کے مکان میں بیٹھے تھے۔ کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابوبکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت دی گئی۔ اس سیرت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مرد گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے، یا مرد حضرات اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اونچی آواز میں سلام ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابوبکر سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابوبکر نے کہا کہ بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابوبکر نے کہا، ساتھ؟ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تمہارے لیے اس دن باغات جیسی نعمتیں ہوں گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے بعد آدھی رات کے وقت مقرر ہوا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقرر کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب آ کر رہنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچاتا ہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا جسے ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ترجمہ: وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ پیچ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود
فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز خضری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ پر یہ آیات نازل فرمائیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ آیت ہر مشکل کے وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب یہ خطرہ ہو دشمنوں سے خطرے کے وقت یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پہ آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع صور نامی پہاڑ کے غار میں پہنچ گئے۔ ادھر شیطان یہ سوچ رہے تھے کہ کب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی کا اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دے کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام اور نامراد ہوئے، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنا کام کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، با خدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ وہاں سے پیچھے کی طرف کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں، اور جنہوں نے اپنے سفر پر نکلنا ہو، خواہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ تہجد کے ٹائم پہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع تھا۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو صور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی، حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار صور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لہاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو یا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انسان بہت زیادہ پریشانی یا خوف کی حالت میں ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لے۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران حضرت بکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔
سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا انہوں نے رات یہیں گزاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی سازشیں لوگ کرتے ان کو سن لیتے اور اچھی طرح یاد کر لیتے۔ جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار حرا میں پہنچ جاتے۔ ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد ان کے قدموں کے نشان پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ حضرت علی واقعی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا، تمہارا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا جان کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر اس کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ یعنی ایسا وہ گھٹیا انسان تھا کہ اپنا جو غصہ تھا اس نے ایک عورت کے اوپر نکالا اور حضرت اسماء کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور جس سے حضرت اسماء کو اتنے زور سے لگی کہ ان کی کان کی بالی تک گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہے ہوں نہایت کڑا اور مسلح پہرا بٹھا دیا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی عام کر دیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کو ان کے سامنے زندہ یا مردہ لائے گا اسے 1000 کے بدلے 100 اونٹوں کو دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے۔ پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بکر صدیق نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک جنگلی کبوتری تھی جس نے انڈے دے دیے تھے، اور قریش کو یہ پتہ تھا، مکے والوں کو، کہ کبوتر ہمیشہ وہاں پہ انڈے دیتے ہیں جہاں پہ کسی شخص کا آنا جانا نہ ہو۔ بہرحال جب جستجو کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، تلاشوں کی تگودو ختم ہو گئی اور 3 روز مسلسل بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سر پڑ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن اریقط سے جو سرائی اور بیانی راستوں کے ماہر تھے، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے کر چکے تھے۔ یہ شخص ابھی بھی قریشی کے دین پہ تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اسی کے لیے سواریاں ان کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ رات آئی جو ربیع الاول کی سن 1 ہجری کی رات تھی تو عبداللہ بن ارقط سواریاں لے کر آ گیا۔ اسی موقع پر حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامہ لوں گا، یعنی یہ اونٹنی کا نام تھا۔ ادھر اسماء بنت ابو بکر زادرہ بھی لے کر آ گئیں مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو کیا دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر پر باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط
نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر آپ نے سب سے پہلے یمن کی رخ پر چلنا چاہا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گئے، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں پر اترے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کا ریوڑ لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا۔ میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے کہا، مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، دو سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ اور ایک اور بکری پکڑ لی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی اڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اللہ کے رسول پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو حضرت ابوبکر سے پوچھتا، یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اس کا بڑا لطیف جواب دیتے اور فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے۔ اسی سفر میں ان کا گزر مبد کے خیمے سے ہوا۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی، ہر آنے جانے والے کو کھلاتی اور پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، با خدا میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ کرتی۔ بکریاں بھی دودھ راز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، مب یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، اجازت ہے اس سے دو لوں؟ بولی، ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دودھ دھو لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے مب کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر تک آ گیا۔ پھر مب کو پلایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، خود بھی پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے مب کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو مبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی، با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک برکت والا آدمی گزرا ہے جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ اس پر ان کے شوہر نے کہا، یہ وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر مب نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بیان کیے، گویا کہ سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ یہ اوصاف سن کر ان کے شوہر نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ضرور اختیار کروں۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کے بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو مب کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائی قصی، اللہ نے اس کا ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومدین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تمہیں اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو واللہ بکری بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے۔
جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کے پاس ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ محمد ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا، اپنی لوڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کر۔ میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے سے تیر نکال کے یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو تیر وہ نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑتا رہا یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرما رہے تھے، جبکہ حضرت بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی، پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اور مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے کے متعلق خود حضرت بکر صدیق کی ایک روایت بھی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا کوئی ہمیں پا نہ سکا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پریشانی اور مشکل وقت میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہرحال سراقہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ جو لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں کہنے لگے ادھر کی کھوج لینے کے لیے نہ نکلو، میں وہاں سے ہو کر آ چکا ہوں۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو واپس کر دیا۔ یعنی دن کی شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا، لیکن آخر میں حضرت سراقہ جب واپس ہوئے تو وہ امن کے پاسبان بن گئے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسی کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کی تلاش میں نکلے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نک دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ راستے میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام ملے، یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بکر کی خدمت میں سفید پارچہ جات پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول سن 14 نبوت یعنی سن 1 ہجری کو قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن رکھی تھی، اس لیے لوگ صبح سویرے ہی ہرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنی کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، جن سے چاندنی چھٹک رہی ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے دم بخود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار لے کر سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ آئے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔
لوگ گرد و پیش پر پروانوں کی طرح جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت بکر صدیق آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا تھا، وہ سیدھے حضرت بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ پر دھوپ آ گئی اور حضرت بکر صدیق نے چادر تان لی تاکہ آپ پر سایہ ہو سکے۔ اس وقت لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ آج یہود نے بھی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے، اور وہ جو قدوس ہے، کوہ فاران سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم کے مقام میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی بن طالب نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس میں نماز پڑھی اور آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ حضرت بکر صدیق آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو النجار کو، جو آپ کے ماموؤں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمال کیے ہوئے حاضر تھے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ جمعے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر آدمی کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دیر دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور آپ کے ننیال والے یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض شروع کر دی، لیکن حضرت ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان، یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولے کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا اور آپ کے دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ام ایمن بھی آ گئی۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی تھیں، انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت بکر حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی، جب حضرت بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس
کے اہل کے اندر صبح خیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی تابناک آواز میں بلند کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں اور میرے ارد گرد اسکر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا، مجھے شاہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ کو محبوب کیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اس کے سوا اور مد یعنی گلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکہ کا دور پورا ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو آپ کو نبوت ملی۔ نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ یوں آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، اور یوں آپ کی عمر 63 سال مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سے دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ کروا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔